نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا اور اس کائنات میں رہنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، سلیقہ بھی سکھایا، مختصر یہ بتلا دیا کہ ایسے رہنا ہے کہ نہ تمہیں اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کردار سے کوئی تکلیف ہو یا کسی اور کو تمہارے کسی عمل سے تکلیف ہو تو ایسی زندگی نہ گزارنا، بلکہ اپنی حد الامکان کوشش یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی تم راضی رکھو اور اللہ کو بھی راضی رکھو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر اپنی زندگی مکمل طریقے سے گزارنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا اور یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ ہم اکثر اپنے خطبہ میں پڑھتے سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، ان کے اصول کہہ لیجئے، ان کے جزیات کہہ لیجئے، ان کے قواعد و ضوابط کہہ لیجئے، اللہ نے اس آیت میں جمع کر دیے، اچھائیوں کے بھی برائیوں کے بھی، اور حکم دے دیا کہ اب ان چیزوں کے اوپر تمہارا قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو بیان کی، فرمایا کہ عدل کے ساتھ رہنا ہے، احسان کے ساتھ رہنا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى صلہ رحمی کے ساتھ رہنا ہے، فحشاء سے بچنا ہے، منکر سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، اور ایفاء عہد کرنا ہے، عہد کو توڑنے سے بھی بچنا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم سے حاصل کرتے ہیں تو اللہ اپنے بارے میں قرآن میں یہ بتلاتے ہیں وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ چکا ہے، جو بیان ہو چکا ہے وہ حق ہے۔ واللہ یہدی بالحق واللہ یقضی بالحق، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ یہ جو مکمل ہو چکا اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات صدقہ و عدلہ، یہی حق ہیں، سچ ہیں اور مکمل انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور مالک یوم الدین کے روز محشر اللہ تعالیٰ مکمل عدل کے ساتھ، مکمل انصاف کے ساتھ ہماری اچھائیوں اور برائیوں کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتلاتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ گواہی دیتے ہیں، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اہل علم گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ انصاف والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں اور انصاف کا حکم دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہیں۔ اب اس عدل انصاف کو ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں رکھنا ہے، ہم نے حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، تو اس میں اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ ہمیں تعلیمات جو دی گئیں اس میں کہا گیا کہ میانہ روی اختیار کی جائے، ہر شے کے حوالے میں، ہر کام میں، ہر چیز میں ہم اپنی عمل کو نہ زیادہ لے کر جائیں نہ کم کی طرف لے کر جائیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اپنے عمل کو پورا کریں۔
اب یہ عدل انصاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آگے بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرماتے ہیں للہیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاؤ اور گواہی دیتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے سب سے بہترین گواہی دو۔ ایک حدیث کے آخری حصہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، راوی لکھتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، اور ان میں کبیرہ گناہ بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارہا تکرار کے ساتھ کہا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، وہ بیٹھ گئے اور بارہا اس کو دہراتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی گویا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی بار نہ دہرائیں کہ اس کو دہرانے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تکلیف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح کراہت کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے بھی پریشانی کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ یا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے صرف والدین کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یا میرے کلیگز جو ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں میں نے صرف ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن کے ساتھ معاملے میں پہنچو تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرو۔ ہم اپنے دشمن کو ہرانے کے لیے، ہم اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہر وہ کام ضرور اختیار کریں گے کہ جس سے ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور اس کو نقصان ہو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا اس سے معاملہ ہو، تمہارا اس سے سامنا ہو، تو تم تب بھی اس کے ساتھ جو معاملہ کرو گے اس میں بھی کسی بھی قسم کی بے انصافی اختیار کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، تم اللہ تعالیٰ کے حق پر قائم ہو جاؤ گے، تم اچھی گواہی دینے والے، سچی گواہی دینے والے ہوگے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جب معاملہ ہو تو انصاف کا دامن نہیں چھوڑو گے، عدل کا دامن نہیں چھوڑو گے، تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہوا اقرب للتقوی، تم تقوی کے قریب تر ہو جاؤ گے۔ اس کی عام مثال لے لیجئے کہ ہم نے کہیں سفر پر جانا ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں آسان رستہ بتا دیں، صاف بھی ہو اور آسان بھی ہو، ہم فلاں جگہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھیں پیچھے، ہم اپنی منزل تک بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ تو اللہ نے کہا لعلکم تتقون، ہم بارہا قرآن کا یہ مزاج ہے، قرآن کا یہ حکم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب اللہ کے قریب ہونے کا بھی ایک رستہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ تم ان کاموں کے اوپر ان امور کو ادا کرنے والے بنو تو ہوا اقرب للتقوی، تم از خود بخود اللہ کی رحمت سے تقوی کے قریب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اس کی مزید وضاحت ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ مایا جب تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، للہیت کے ساتھ حق پر قائم ہو جاؤ گے، گواہی بھی دو گے، اور سچی گواہی جہاں ضرورت پڑے گی تم، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے سچی گواہی کا کہ تم اللہ تعالیٰ کا جو اسلام ہے، دین ہے، تعلیمات ہیں، اس کو بہترین طریقے سے خود بھی سیکھو گے اور اگلے تک بھی پہنچاؤ گے، اس میں کمی بیشی کا معاملہ نہیں کرو گے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہیں پریشانی بھی آئے گی، تمہیں مسائل بھی آئیں گے۔ وہ مسائل کیسے آئیں گے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچ رہا ہو۔ کب؟ جب تم انصاف عدل کر رہے ہوگے،
اوِل والدین ہو سکتا ہے تمہارے والدین کو نقصان پہنچ رہا ہو، والاقربین ہو سکتا ہے تمہارے رشتہ دار اس کی ضد میں آ جائیں۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور کہیں تم فیصلہ کرنے والے یا گواہی دینے والے ہوگے تو تم یہ دیکھو گے کہ یہ بندہ چونکہ امیر ہے تو اس کی عمارت کی وجہ سے یا اس کے عہدے منصب جاہ و جا کی وجہ سے تم اس کی حمایت کرو گے تو کہا، اور یہ سوچو گے کہ میں نے اپنا فائدہ کر لیا اس کی حمایت کر کے، یا پھر تم اس طرح کرو گے کہ تم دیکھو گے کہ دو فریق ہیں اور ان میں سے ایک فقیر ہے یا ایک محتاج ہے یا ایک کم عمارت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے وہ کم ہے، تو تم اس کا ساتھ اس لیے دو گے کہ ترس کھا کر تم اس کا ساتھ دے دو اور کہو کہ میرے ساتھ دینے سے اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں فاللہ اولی بہما، پہلی چیز میں تو ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارے مد مقابل ہے، یہ ایک فریق ہے، اس کی حمایت کرنے سے کل یہ ہمارے کام آ جائے گا، یہ منصب والا ہے، عہدے والا ہے، یہ کل ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اور دوسرے کام میں ہم اگلے بندے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ چلو یار کام تو غلط ہے، گواہی تو ہم غلط دے رہے ہیں، لیکن کل اس کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاللہ اولی بہما، کوئی کام کسی کے لیے مفید ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یہ اللہ فیصلہ کریں گے، اور اللہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہماری سوچ اور ہماری خیال اور ہماری کسی کو فائدہ پہنچانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں یہ نہیں دیکھنا کہ فریقین کون ہیں، کیسے ہیں، اور ان کے حق میں گواہی دینے سے مجھے یا ان کو کیا فائدہ ہوگا، نہیں، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کے اوپر ہمیں قائم رہتے ہوئے گواہی کو، عدل کو مکمل کرنا پڑے گا۔ ان یکن فاللہ اولی بہما، فرمایا کہ جو تم کمی بیشی کرو گے، جو تم زیادتی کر دو گے یا کمی کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہیں۔ حیات الحیوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عدل کی نیت جو ہے وہ پورے معاشرے پر اثر کرتی ہے۔ ایک عادل حاکم ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی علاقے میں گیا بھیس بدل کر اور وہاں مہمان ٹھہرا، اور اس نے ایک جانور دیکھا، اس جانور کی طرف اس کو لالچ ہو گئی، اس نے دودھ دیکھا، وہ دودھ بھی بہت زیادہ تھا، جانور بھی کافی اچھا تھا، اس نے اپنے خیال کیا، اپنی سوچ رکھی کہ میں جب جاؤں گا تو میں بعد ازاں اس جانور کو یہاں سے لے جاؤں گا، حاصل کر لوں گا، بادشاہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ وہیں تھا، اگلے دن اسی گائے کا دوبارہ دودھ چویا گیا تو اس دودھ میں کمی آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کہ وہی جانور ہے یا اس چراگاہ میں آج یہ نہیں گیا، یا آج کیا بات ہے کہ آج اس کی مقدار میں کمی آ گئی ہے؟ تو کہا کہ ہمارے ہاں کا دستور ہے کہ ہمارے بادشاہ کی جب نیت خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لیتے ہیں۔ اس نے یہ بات سنی اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر بنا لیا۔ ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم غلطی کوئی کام غصے کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعہ میں پڑھا تو فطرتی طور پر غصہ آ جاتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو قابو کر لے، نہ کہ دوسرے کو جو ہے وہ پچھاڑنے والا بنے۔ تو بس ہم اللہ سے دوبارہ آ کر معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ہمیں بہترین طریقے سے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ فرمایا کہ اس نے نیت اپنی بہتر کر لی، اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اگلے دن اس نے پھر دیکھا کہ پھر معاملہ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بقدر منزلت کے حوالے سے جو لیولز ہوں گے، اس کے اعتبار سے جو سب سے اوپر والے لوگ ہوں گے ان کی وجہ یہ ہوگی کہ عادل امام ہوں گے۔
یہاں عادل امام سے مراد حاکم وقت ہے۔ فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے ان میں سے ایک عادل بادشاہ ہوگا، اور فرمایا بقدر منزلت یہ جو سٹیٹس یا عہدہ ملے گا اور اس کو قائم کیا جائے گا وہ بھی عدل کی بنا کے اوپر کیا جائے گا، اور فرمایا کہ ان کو اس دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائیں گے۔ تو عدل انصاف کی وجہ سے، اور عدل انصاف کیسا؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی 1 نہیں 4، جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو اس کو یہ پتہ ہے کہ 1 نہیں 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے جائز نہیں ہیں، کرنی بھی ہیں، 1 تو لازمی کرنی ہے اور 1 سے زیادہ کی تمہیں بہت زیادہ ضرورت تمہارے معاشرے میں پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پیر رسول بھی زیادہ کرتے ہیں، اہل بیت بھی زیادہ کرتے ہیں، صحابہ بھی زیادہ کرتے ہیں، انبیاء کے حوالے سے ہم پڑھیں تو ہمیں یہ عمل کثرت کے ساتھ وہاں پر ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ پریشانی ہو کہ تم 1 سے زیادہ کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو تم 1 ہی پر اکتفا کر لو۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ انی نحلت ابنی ھذا غلام، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دیا ہے، آپ اس پر شاہد بن جائیے، گواہ بن جائیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، پہلے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے بقیہ بچوں کے لیے بھی ایسا کام کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل کا کام کرو۔ اسی طرح ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، کہا کہ نماز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز میں چوری کریں گے۔ پوچھا گیا کہ نماز میں چوری کیسے کریں گے؟ کہا کہ وہ اپنے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، وہ جو رکن ہیں ان رکن میں ٹھہراؤ بھی نہیں رکھیں گے، ان میں تسبیحات ہیں، ایک مقدار ہے کہ جو کم از کم ہے وہ اس کو بھی پورا نہیں کریں گے، اور اپنی نماز کو جو ان کے لیے باعث مغفرت بن سکتی ہے، جو ان کے لیے اللہ کی رحمت بن سکتی ہے، وہ اس کو خراب کرنے والے بنیں گے، گویا وہ نماز میں چوری کرنے والے بنیں گے۔ تو ہم حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر، اپنی عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، ہم ان احکامات کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، کہ نہ ہم ان کاموں میں زیادتی کے ساتھ چلے جائیں، نہ ان کاموں میں کمی کر دیں۔ اسی طرح یتیموں کے حوالے سے بیان کیا گیا، بعض اگر کسی کو یتیم کی سرپرستی مل جائے، وہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہو یا یتیموں کی کفالت کرنے والا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ بتلا دیا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان یتیم لوگوں کا مال بھی ہوگا، وہ مال والے امیر ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کے مال کی اب حفاظت بھی کرنی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوگا لیکن ان کی کفالت سرپرستی آ چکی ہے، تو فرمایا فرمایا کہ ان یتیموں کی کفالت جو ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، فرمایا کہ جب امانتیں دینے لگو تو ان امانتوں میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کرو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو مکمل عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اگر تم ایسا کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہمیں رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی اور رحمت الہی کو حاصل کرنے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔